حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو جو نصیحتیں کی تھیں یا وقتاً فوقتاً جو باتیں وہ کہتے رہتے تھے، اور صحیح سند سے جو چیزیں ان کے شاگردوں نے امت تک پہنچائیں اور جن روایات کو انہوں نے نقل کیا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من رعا فی الدنیا، جو شخص دنیا میں جس نے دیکھا یعنی دکھانے کے لیے کام کیا، دکھلاوے کے لیے کام کیا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی ریاکاری کا برتاؤ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کریڈٹ اسے یہیں ملے، لوگ اس کی تعریف کریں، مضامین لکھیں، خوشامد کریں، اور وہ پھر لوگوں سے پہلے تو خود توقع کرتا ہے، اور جب لوگ تعریف میں کمی کرتے ہیں یا اتنی کمی نہیں ہوتی، لوگ تو مناسب تعریف کرتے ہیں لیکن اس کا اپنا جی اور زیادہ سننے کو چاہتا ہے، تو یہ ہیلے بہانے نفس اسے سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے پوچھو، اس طریقے سے بات کرو، تاکہ کسی طرح دوسرے لوگ تمہاری تعریف میں زبان کو مزید کھولیں۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، ہم نے پورا کر لیا تو کوئی رائے آپ کی؟ اسے پتا ہے کہ یہ جو میرے ماتحت ہیں یہ میری تعریف میں ہی رائے دیں گے، اپنے دشمنوں سے کیوں نہیں پوچھتا، اپنے مخالفین سے کیوں نہیں پوچھتا کہ چلیے مخالفین میں انصاف نہ صحیح، کوئی آدمی تو ایسا ہو جو انصاف سے بات کرنے والا ہو، اس سے پوچھے، اور اگر کوئی تنقید کر دے تو اس میں برا ماننے کی کیا بات، سمپلی غور کرنا ہے کہ یہ تنقید درست ہے، تعمیری ہے یا تخریبی ہے۔ اگر تعمیری ہے تو اپنی اصلاح کر لے، تخریب کاری پہ مشتمل ہے تو چھوڑ دے۔ آدمی اگر زندگی میں ہر بات کا نوٹس دینا شروع کر دے اور ہر بات کو سوچنا شروع کر دے تو وہ انسان اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہاتھی آپ نے دیکھا ہے چلتے رہتے ہیں، اور جن کتوں نے ہاتھی کے ساتھ دشمنی کرنی ہوتی ہے وہ بھونکتے رہتے ہیں، تو اب ہاتھی اگر مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کہ کون سا کتا ہے، پہلے اس سے بھی نمٹ لوں، اس سے بھی نمٹ لوں، اس سے بھی نمٹ لوں، تو پھر ہاتھی کی اپنی طاقت ضائع ہو جائے گی کہ کم سے کم وہ اپنی منزل پر دیر سے پہنچے گا۔ اس لیے دنیا میں ہر آدمی کی بات پر نہ غور کیا جا سکتا ہے نہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کی بات سنے، اور جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے بس اس پر خاموشی سے عمل کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے، ائمہ مجتہدین نے جو اجتہاد فرمایا تھا اس کی اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے۔ ہر آدمی کی بات سننا اور پھر اس پر سوچنا یہ آدمی کی نیند کبھی کبھی حرام کر دیتا ہے، آرام میں خلل پڑ جاتا ہے اور صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں۔ تو لوگ اس طریقے سے اکساتے ہیں کہ تعریف کی جائے۔ ایسے ہی بار بار لوگوں سے آراء کا طلب کرنا، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کے دل میں کچھ کھوٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی تعریف سنے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قیامت پہ اللہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ کرے گا۔ حالانکہ کام جب اللہ کے لیے کیا تھا تو خاموش ہو جانا چاہیے تھا، اور اللہ کی رضا بس ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ قیامت میں میرا عمل میرے منہ پہ دے مارا جائے۔ اسی لیے قیامت میں ایسے ریاکاروں کو ایک جگہ دکھائی جائے گی، اور یہ ریاکار یہ سمجھیں گے کہ جنت ہے اور جائیں گے، اور حقیقت میں وہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کرے گا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو دنیا میں سنانے کے لیے کام کرتا ہے اللہ اسے قیامت میں سنوا دے گا،
یعنی دنیا میں اس لیے کوئی کام نیکی کا کیا کہ وہ اپنے کانوں سے سنے اپنی عزت کے اور تعریف کے جملے، قیامت میں خدا اس پر لعنت کا پیغام بھیجے گا اور فرشتے اسے لعنت سنا دیں گے، اس لیے کہ یہ بھی ایک نوع کا اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ تعالی کے ساتھ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں شرک ایسا جو بہت مخفی ہے، اتنا باریک شرک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تاریکی میں ایک پتھر پر چونٹی جب چل رہی ہو، اس سے بھی زیادہ باریک ایک شرک ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یعنی کام نیکی اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ اسی لیے جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور اسے اللہ سے ثواب، رضا، اس کی خوشی کی توقع ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ مطعون ٹھہرتا ہے۔ لوگ سب سے زیادہ کہانی اسے دیتے ہیں کہ بھی تمہیں اس کام میں کیا ملے گا۔ ایک آدمی فرض کر لیجئے گلی محلے میں کیچڑ ہے، اینٹیں رکھ دیتا ہے، اللہ نے زیادہ توفیق دے دی، اس نے گلی کو پکا کر دیا، لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے، پیسہ ضائع کرے، اسے کیا ملے گا؟ انہیں نہیں معلوم کہ آج 3 اور 4 روپے کی خریدی ہوئی اینٹ سے کل اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس 3-4 روپے کی اینٹ سے، تو لوگوں کی نظر میں یہ بے وقوف بظاہر نظر آتا ہے کہ مال ضائع کر رہا ہے، جی اسے کیا ملے گا۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کی نیت اگر سچی ہے اور جذبہ اخلاص کا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس ایک پتھر کو لگانے سے اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ نیکی کرتا رہے اور زندگی بھر اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، لکھ کے لگا لینا چاہیے کہ ہمارا کام بس صرف یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھائی کریں گے، ہم ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں گے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کریں گے، ان کے ساتھ بھی نرمی ہی کا برتاؤ کریں گے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہم نیکی کریں گے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسے آدمی کی توحید خالص ہو جاتی ہے، خالصتاً اس کے کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس دن قیامت میں اس سے ملے گا تو خدا اس سے خوش بھی ہوگا، اور اللہ اس کو اپنی رضا کا مزہ اور ذائقہ اپنی محبت کا موت سے پہلے چکھا دے گا۔ اور جو اس کے برعکس کرے گا کہ لوگ میری تعریف کریں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی بے عزتی بھی سنا دے دیں گے۔ اسی لیے اگلا جملہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اور انہوں نے فرمایا کہ من یتطاول تعظیما یضیعہ اللہ، اور جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کے سامنے بڑائی کو ظاہر کرے گا، اللہ اسے ضائع کر دے گا۔ ساری صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں اس کبر سے اور غرور سے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ جب تک یہ سارے کسبل نہ نکل جائیں اور انسان کا بچہ نہ بن جائے خدا بھی نہیں چھوڑتا۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبر ردائی، بڑائی، کبر، بڑا بننا یہ میرا حق ہے، یہ میری چادر ہے، اور جو شخص میری چادر چھین کر مجھے برہنہ کرنا چاہے گا میں اسے دنیا میں خود ننگا کر دوں گا، خود ذلیل کر دوں گا۔ اس لیے اللہ کے ہاں سے جب ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے متکبر اور مغرور آدمی کے لیے، یہ بہت بڑا بنا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے لوگوں کو کہ اس کا بڑا بننا کچھ کام نہیں آیا، خدا نے اسے رسوا کر دیا اور اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ بہت بچنا چاہیے دو چیزوں سے، بڑے بڑے لوگوں کی صلاحیتیں، بڑے بڑے جوان لڑکے اور لڑکیاں ہم نے ضائع ہوتے دیکھے ان دو کرتوتوں کی وجہ سے، ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی سے کبر کی بنیاد پر بات تک نہ کرنا۔ ہم سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ وہ خوبصورتی لے ڈوبتی ہے، ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے اور رشتہ نہیں آتا،
اور وہ خوبصورتی برباد کر دیتی ہے. شادی ہوتی ہے اور اس خوبصورتی کی وجہ سے وہ ناقدری اور وہ جوتے پڑتے ہیں کہ ماں کہتی تھی کہ میں کنویں میں ڈال دوں، مار دوں، اپنی بیٹی کا رشتہ یا نہ دوں، اور تقدیر وہیں لے جا کے پھنسا دیتی ہے. لوگ ضائع ہو جاتے ہیں، زندگیاں برباد کر لیتے ہیں ان بڑے جملوں کی پاداش میں. اور دوسرے، جو پیسہ مسلمانوں کا ہے اسے ضائع نہ کرے. چندہ ہوتا ہے مسجد کے لیے، یتیم خانے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے اور کن کن چیزوں کے لیے. اس چندے کے پیسے کو اڑانا جس میں سارے مسلمانوں کا حق بنتا ہے. حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے مال کو ضائع کیا اضاع اللہ، اللہ اسے ضائع کر دے. یا تو بدعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا اسے ضائع کر دے، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ اسے ضائع کر دے گا. دونوں میں سے ایک چیز ہو کے رہے گی. بڑے بڑے علماء اور اہل علم مدارس میں رہتے ہوئے ان سے کوئی علمی کام نہیں ہوتا اور مر جاتے ہیں، اور کوئی چیز تفسیر، حدیث، فقہ کسی چیز میں کام نہیں کر سکتے. اتنے بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ، اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے چندے کا مال اور پیسے مسلمانوں کے ہڑپ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ اسے ضائع کر دیتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو خدا کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، یرفع اللہ، اللہ اسے عزت دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، اور یہی جملہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو عبد عبد منی، اللہ کے بندوں میں کون آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ خدا کا فرما بردار ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور لاکھوں مربع میل کی سلطنت تھی، اور ایک بوڑھی عورت نے گندی نالی کے کنارے ایک صحابیہ خولہ رضی اللہ عنہ نے بٹھا لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کے ان کی بات سنتے رہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین اب آپ کی ایسی حیثیت نہیں رہی ہے کہ آپ ہر کسی لڑکی اور عورت کے لیے بیٹھ جایا کریں، اور وہ بھی اس گلی میں گندی نالی کے کنارے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا اس نے مجھے ایک بات کرنے کے لیے بلایا تھا، اور اللہ کے بندوں میں سے مجھ سے زیادہ چھوٹی حیثیت کا کون ہو سکتا ہے. جو انہوں نے اپنے متعلق الفاظ ارشاد فرمائے ہم اسے نقل نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ادب کے ساتھ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کے غلاموں میں سے سب سے چھوٹے درجے کا اور کون ہو سکتا ہے میرے علاوہ، میں کیسے اس کی بات نہ سنتا. تو جو لوگ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی جلال اور عظمت کی وجہ سے اپنی نفی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالآخر زمانے کو دکھا دیتا ہے کہ اصل عزت اللہ نے انہیں دی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ تماشا اس وقت بنتا ہے جب منافق اس آدمی سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر منافقوں کا ظلم اور منافقوں کی طرف سے حسد اس آدمی کے ساتھ چپک جاتا ہے اور ایسے برستا ہے جیسے ساون میں بارش کیا برسے گی. تو منافق آدمی اس کے خلاف، اور اہل ایمان کے دلوں میں اس کی محبت ہو جاتی ہے، اور اسی سے پالا پڑا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اسی سے پالا پڑا تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی سے پالا پڑا تھا آخری دور میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. اور ان سب کے متعلق لوگوں نے کہا کہ جب تم کسی آدمی کو سنو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی، اور سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ جب تم سنو ان کے متعلق کوئی آدمی ان کی تعریف کرتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دینا، اور جس کو سنو کہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف نہیں کرتا، برا انہیں کہتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یا تو یہ ناواقف ہے یا منافق ہے. صحیح تماشا تو اس وقت سامنے آتا ہے جب لوگوں کے لیے وہ ایک کسوٹی بن جاتے ہیں کہ اس شخص کی محبت کیا ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اسی مرتبے میں فائز تھے نا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی، ہم منافقوں کو پہچان جاتے تھے جنہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نفرت ہوتی تھی، بغض ہوتا تھا جن کے سینوں میں. اب بھی ایسے بے شمار منافق مل جائیں گے جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد اس خاندان سے نفرت ہے، ولیعذ باللہ.
حالانکہ ان لوگوں کی محبت کو بڑا دخل ہے انسان کے حسن خاتمہ میں. ایمان پہ موت جس آدمی کو چاہیے ہو، یہ ان نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت اپنے دل میں رکھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مثل قوم، ایسے سمجھ لو جیسے چند لوگ تھے، وہ ایک جگہ اترے اور ان کے پاس کوئی ایندھن نہیں تھا، ومعہم لحم، اور گوشت پکانا چاہتے تھے. تو سب لوگ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی لکڑیاں جمع کر لی کہ گوشت پکا لیا. تو مثال سے سمجھایا کہ نیکی کرتے رہو، تھوڑی تھوڑی جتنی ہو سکے. یہ وہی بات ہے جو آپ سے عرض کی تھی کہ انسان کو زندگی بھر کے لیے یہ ایک طے کر لینا چاہیے کہ میں ہر ایک کے ساتھ نیکی کروں گا، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کروں، اپنے مخالفین کے ساتھ بھی نیکی ہی کروں. بہت بڑا ایک کھڈا کھودنا چاہیے انسان کو اپنے دل میں، اور لوگوں کی نفرتیں اور لوگوں کی باتیں اور لوگوں کا ظلم اس میں ڈالتا رہے، اور اوپر سے چونا بھرتا رہے. مٹی بھی نہ بھرے، چونا بھرے، کیونکہ چونا جب بھرتا ہے نا کوئی آدمی تو جو چیز اندر ہوتی ہے وہ گل جاتی ہے. چونا بھرتا رہے تاکہ اندر یہ ساری چیزیں گلتی جائیں. اور جو آدمی حق پہ ہونے کے باوجود، یعنی خود حق پہ ہم لیکن اس کے باوجود برا کہے، تو اپنے نفس کو سمجھاتا رہے کہ تم تھے ہی اس قابل، اس نے کچھ زیادتی نہیں کی تمہارے ساتھ، ٹھیک کیا، تم تھے ہی اس قابل، یہاں تک کہ موت آ جائے. اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ساری اللہ کے حضور میں جمع ہو جائیں گی. اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اس ذات نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور بھائی کنویں میں پھینکا اور پھر جیل چلے گئے. اور کتنی خوبصورت بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر. لوگوں بات یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. زندگی بھر صبر کرتا رہے اور تقوی اختیار کرتا رہے. اور یہ صبر کرنے کی وجہ سے دوسری طرف کیا ہوتا ہے، یاد رکھو کبھی بھی ایسا ظلم نہ کرو کہ لوگ صبر پہ مجبور ہو جائیں. بہو آ گئی، ساس نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ بیچاری تل ملا اٹھی، اس کو 2 مہینے بخار رہتا ہے ایک جملے کی وجہ سے، وہ صبر کر کے چپ رہتی ہے. کبھی ایسی حرکت نہ کرو کہ دوسرا صبر کرنے پہ آ جائے. ہوتا دوسری طرف کیا ہے، وہ صبر کا کوڑا جب پڑتا ہے نا، برستا ہے تو جڑ اکھیڑ دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے صبر نے بدر برپا کر دیا تھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے صبر نے مکہ مکرمہ کے ان مشرکین کو جہنم کا ٹھکانہ بنوا دیا. یہ صبر کرتے رہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا فقر، وہ کیسر و کسرا کو تباہ کرنے کا موجب بن گیا تھا. کبھی آدمی ظلم نہ کرے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرا صبر کرتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے دوسرا تو وہ صبر کا کوڑا اس پہ کسی نہ کسی دن پڑتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف ان کے پاس آیا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو. اس منافق آدمی نے کہا کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. فرمایا کہیے. اس نے کہا میں نے سنا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مدتوں پہلے انتقال ہو گیا. اس نے کہا والدہ حیات ہیں؟ حضرت نے فرمایا جی میری والدہ زندہ ہیں. تو کہنے لگا کہ میرا نکاح اس سے کر دو. لوگوں کو سانپ سونگ گیا کہ اتنی بڑی بات، اور غصہ دوسرے لمحے میں لوگوں کو آنا شروع ہوا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا اور فرمایا کہ والدہ عقل والی ہیں اور بالغہ ہیں، اور ان کی رضامندی بھی ضروری ہے. تو میں ان کے پوچھے بغیر یہ کر نہیں سکتا. اور جو صبر انہوں نے کیا اس کے اندر تشریف لے گئے.
لوگ یہ سمجھے وہ مخالف کے والدہ سے پوچھنے گئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد جب آئے والدہ سے کیسے جا کے بات کرتے, والدہ سے کیا کہتے, اور تھوڑی دیر بعد جب آئے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ آدمی تڑپا, گرا اور مر گیا. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے صبر نے اسے قتل کر دیا. تو کبھی کبھی صبر اکھیڑ دیتا ہے, تو نیکی کرتا رہے, اچھائی کرتا رہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, میرے خاندان میں اور میرے گھر میں کوئی بھی جو مصیبت آتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ اسے دور کر دے گا, اور کوئی بھی خوشی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ ہی دیتا ہے. لیکن ان دونوں باتوں میں الا ان اللہ قد علیم, خدا کی قسم میرا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان عبداللہ, کہ عبداللہ مسعود کا بیٹا, لا یشرک بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. سمجھے؟ فرمایا جو خوشی بھی مجھے ملتی ہے اور جو بھی دکھ اور تکلیف میرے خاندان سے دور ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ عبداللہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو جب امید بھی مجھے اسی سے رکھنی ہے, نفع کی, اور نقصان سے بچنے کے لیے مجھے اسی در پہ جانا ہے, اسی دروازے کو کھٹکھٹانا ہے, اسی باری تعالیٰ سے اپنی حاجات عرض کرنی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, تو جب بھی نتیجے میں مجھے کوئی تکلیف دور ہو جائے یا کوئی خوشی کی بات ملے, میں کہتا ہوں مالک تیرا کرم. یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا توکل, اللہ پہ بھروسہ. وہ کہتے ہیں کوئی تکلیف جو خاندان میں آئے اور کوئی خوشی جو مجھے ملے اور تکلیف دور ہو جائے, میں سمجھتا ہوں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود مانتا ہی نہیں. مومن کی شان یہی ہوتی ہے. ساری دنیا کے لوگ کٹھ پتلیاں ہیں اور اصل ہاتھ پردے کے پیچھے, اور جو مصیبت اور جو خوشی اپنے اختیار میں نہ ہو اور مل جائے اسے اللہ ہی کی جانب سمجھے. بیٹھے بٹھائے مصیبت آ گئی, اللہ ہی کی طرف سے سمجھے کہ اس میں بھی کوئی امتحان ہے, کوئی خیر ہی ہوگی, ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. مجھے یہ مصیبت نظر آتی ہے لیکن اس میں بھی خیر ہی ہوگی, میرا مالک میرا خیال مجھ سے بھی زیادہ رکھتا ہے. اور اگر خوشی مل جائے پھر بھی اللہ ہی کی طرف نسبت کرے کہ اللہ ہی کی جانب سے ہے, میرے اختیار اور بس کی کوئی بات نہیں تھی. یہ اللہ پہ بھروسہ. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے, ما منکم من احد الا ان ربہ تعالی سیخلو بہ, مگر جب مرے گا کوئی آدمی بھی تم میں سے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ تنہائی میں ملاقات کا موقع دے گا. اور دیکھو تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو, اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ میرے بارے میں ما غرک بھی, تو کس بھول میں پڑا ہوا تھا, یہ کس چیز نے دھوکہ دے دیا تھا, ماذا اجبت المرسلین, میرا پیغام پہنچا تھا, میرے متعلق کسی نے کچھ بتایا تھا, تو نے کیا جواب دیا تھا, اور جو قرآن میں نے بھیجا تھا اس کا علم تجھ تک پہنچا تھا کہ تو نے کتنا عمل کیا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تم میں سے ایک ایک آدمی سے پوچھے گا اللہ
سوچ لو اس وقت کیا جواب دینا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو فرما رہے تھے ہم میں سے بھی ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ علم اتنا اللہ نے دے دیا تھا، عمل کیا کیا، اور میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ کیا نظریہ تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان بیانات کا سننا اور یہ الفرقان یہ کوئی واعظ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تعلیم ہے۔ اور یاد رکھیے اگر اس علم کی وجہ سے آپ کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو قیامت میں یہ علم آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ نے علم دیا ہے، عمل کیجیے۔ قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اتنی آسانی سے باتیں ہضم ہونے والی نہیں۔ اللہ کے ہاں پوچھو گی کہ میرا پیغام پہنچا تھا، کیا کیا ہے، اور جو قرآن میں نے دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور نے کہا لوگوں کے سامنے قیامت میں 3 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، ایک وہ جس میں ان کی نیکیاں ہوں گی، اور دوسرا وہ جس میں ان کی برائیاں ہوں گی، اور تیسرا وہ جو اللہ نے انعامات اپنے بندوں پر کیے تھے وہ بھی۔ اور ایک طرف اللہ کے انعامات کو رکھا جائے گا اور اس کا مقابلہ نیکیوں سے بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا، نیکیاں کتنی کی تھی۔ اللہ نے 70-80 برس کی عمر دے دی تھی، کتنا خدا کو یاد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا پیسہ دے دیا تھا، کیا کیا تھا۔ اور پھر برائیاں رہ جائیں گی، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان برائیوں پہ گرفت فرما لے گا، اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اور عجیب بات ارشاد فرمائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، فرمایا اگر میری 9 نیکیاں اللہ لے لے اور اس کے عوض میں صرف ایک گناہ معاف کر دے تو انی لوددت، تو میری تمنا ہے کہ کاش خدا میرے ساتھ ایسے ہی کر دے۔ یعنی گناہ سے اتنا کانپتے تھے کہ فرماتے تھے ایک گناہ اللہ میرا معاف فرما دے اور اس کے عوض میں میری 9 نیکیاں کاٹ لے اور معافی مل جائے، انی لوددت، تو میرا بڑا جی چاہتا ہے، تمنا ہے کہ کاش ایسے ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی میرے نام عمل سے دھل جائے۔ سوچنا چاہیے کہ جو ہستی اپنی نیکیاں دے کے فرماتے تھے کہ 9 لے لیں اور گناہ کو معاف کر دیں، وہ خود گناہوں سے کتنا دور رہتے ہوں گے۔ اسی لیے دوسری جگہ پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انی لا اخاف علیکم فی الخطا، میرے شاگردوں میں اس بات سے نہیں گھبراتا کہ تم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی ڈر نہیں ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہی ہونا، ہوں گے، ولیکن اخاف علیکم، مجھے تو ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ تم جان بوجھ کے گناہ کرنے لگو، علم کے باوجود گناہ کرو، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ گناہ ہو جائیں ایک الگ بات ہے، غلطی ہو گئی، اللہ کے یہاں معافی ہے، علم کے باوجود گناہ کرنا، پتا ہے کہ اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، اس کے باوجود جھوٹ بولنا، معلوم ہے کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اپنی پاکیزگی نہ بیان کیا کرو، اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے تزکیہ اللہ کرتا ہے۔ مربی حقیقی اللہ ہے اور مزکی حقیقی اللہ ہے۔ بڑے سے بڑا شیخ اور بڑے سے بڑا پیر وہ تزکیہ نہیں کرتا جو حق تعالی شانہ کی ایک تجلی کسی آدمی کا تزکیہ کر دیتی ہے، کوئی نسبت مناسبت ہی نہیں ہے، مگر کیا کریں، تربیت کے لیے کسی نہ کسی کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ تزکیہ اللہ ہی کرتا ہے اپنے بندوں کا، اور تربیت بھی حق تعالی شانہ ہی فرماتے ہیں، علم بھی اللہ دیتے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں علم ہو اور اس کے باوجود گناہ کرو، اس کے باوجود میں اس سے ڈرتا ہوں۔
اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ لا اخاف علیکم، مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ میرے شاگردوں تم یہ کہو کہ تمہاری اعمال اور نیکیاں تھوڑی ہیں، ولیکنی اخاف علیکم، مجھے تو ڈر اس کا ہے کہ ان تستکثروها، تم اپنے اعمال کو کسی دن سمجھنے لگو کہ تم نے بہت نیکیاں کر لی. سمجھے؟ فرمایا ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ تم نیکیوں پر کبر کرنے لگ جاؤ، بہت نیکیاں کر لی، اللہ کے یہاں پہاڑ ہیں، خدا کے یہاں بہت کچھ بھیج دیا ہے. یہ جو نظریہ ہے نا کہ اللہ کے یہاں بہت کچھ بھیج دیا ہے اور میرے لیے تو کوئی خطرے کی بات رہی نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو خراب کر دیتی ہے. کبھی بھی آدمی اللہ کے معاملے میں ناز کی باتیں نہ کرے، اعوذ باللہ، خدا کا خوف رہنا چاہیے اور اس کی بے نیازی پر نظر رہنی چاہیے. 8ویں صدی میں جو عیسائیوں کی تباہی آئی تھی یورپ میں، روم میں، یہ عیسائی پادری جو تھے جنت کے سرٹیفکیٹس بیچا کرتے تھے. کسی کی پراپرٹی اچھی لگی، کسی کی بیوی اچھی لگی، کسی اور چیز سے دل آ گیا تو لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ تم اگر یہ چیز چرچ کو دے دو تو جنت کا ہم سرٹیفکیٹ تمہیں دیتے ہیں. اور اس وجہ سے لوگوں نے بغاوت کی عیسائیت سے. انہوں نے کہا تم ٹھیکیدار ہو جنت کے سرٹیفکیٹ تم باندھ کے پھرتے ہو. اور پروٹیسٹنٹ تحریک جو چلی ہے اس کی وجوہ میں سے ایک چیز یہ بھی تھی. اور اس امت کا جو زوال اب ہے، بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مشائخ ان پادریوں کی طرح اپنے مریدوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے پھرتے ہیں کہ جنت اللہ سے لے کے دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھئی تم ہمارے ساتھ ہی جنت میں جاؤ گے. بڑی بے خوفی کی بات ہے. اللہ کی بے نیازی پہ نظر جائے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کانپ رہے ہوں گے، اور حضرت خاتم النبیین، رسالت مآب، رسول الثقلین، سید القونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کہہ سکیں اور جا کر سجدے میں سر رکھ دیں گے اور تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، اور جا کر اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کہوں گا. ان جملوں سے اللہ خوش ہوں گے اور فرمائیں گے کہ اچھا آپ سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. اللہ کا جلال اور اللہ کا رعب اور دبدبہ اس طرح کی چیز ہے. اور یہاں بیٹھے ہیں سرٹیفکیٹس بانٹنے اور مریدوں کے پیسے بٹورنے کہ بالکل بے فکر رہو، جنت خدا سے لے کے دیں گے. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ان جملوں کا وبال پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اپنے اعمال کو زیادہ نہ سمجھنے لگ جاؤ، اور ان گناہوں سے ڈرتا ہوں جو جان بوجھ کے علم کے باوجود کرنے لگ جاؤ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ المومن یرا ذنبہ کأنہ صخرۃ یخاف ان تقع علیہ، مومن سے گناہ ہو جائے وہ ڈرتا ہے، برابر ڈرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پہاڑ اب گرا کہ اب گرا، اب میں اس کے نیچے آیا، اب خدا کا غضب مجھ پہ آیا کہ اب آیا، اور ڈرتا ہے اور خدا سے معافی مانگتا ہے. اور منافق آدمی وہ گناہ کو سمجھتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی، وقع علی ان پہ ناک پر اس کے مکھی بیٹھ گئی تھی، فطارا، اور مکھی کو اڑا دیا. اس لیے اس امت کا اصل مرض نفاق ہے. ان منافقوں کو دیکھیں، شہروں کے شہر ان منافقوں سے بھرے ہوئے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے، گالیاں بکتے ہیں، نماز کو وقت سے ٹال کر پڑھتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان و صلاح، اگرچہ نماز پڑھے اور اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، لیکن یاد رکھو منافقاً خالصاً، پکا منافق ہے وہ آدمی جس میں 3 باتیں پائی جائیں. جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی تھی اذا خاصم فجر، لڑائی ہو تو گالیاں دینے پہ اتر آتا ہے.
ایسے منافقوں سے شہروں کے شہر اس ملک کے بھرے ہوئے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک نفاق ان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ بصرہ میں اتنے منافق ہیں کہ اگر میں ان پر تنقید کرنا شروع کر دوں تو خدا کی قسم یہ بصرہ کی گلیوں میں مجھے نکلنے نہ دے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں دلی والوں کو روتے تھے، فرماتے تھے دہلی میں اتنے منافق ہیں کہ ہم اگر کچھ کہہ دیں تو دہلی کی گلیاں مجھ پر تنگ ہو جائیں۔ یہ ان کے دور سے آج کا کیا حال ہوگا؟ کتنے مسلمان ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو گالیاں نہیں دیتے لڑائی ہو جائے؟ لیڈرز کو دیکھ لیں، نیچے دیکھ لیں، سب ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ ان سے گناہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ دھوکے میں دھوکے کی باتیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں اس زبان میں گفتگو کریں جس سے عوام خوش ہوں، لوگوں کے جذبات ابھار کر تعصب کی بنیاد پر لوگوں کو نفرتیں دلا کر ایک دوسرے کا دشمن بنا کے اپنے گرد بھیڑ اکٹھی کر لیں اور اپنے ذاتی مفادات پورے کرتے رہیں۔ کتنے ہی علماء اور کتنے ہی مشائخ اور کتنے ہی سیاسی لیڈر کون ایسے ہیں صحیح معنی میں جسے ڈیماگوگ کہتے تھے، DEMAGOGUE، کہیں ڈکشنری میں دیکھیے گا، جو ڈیماگوگ تھے نا یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ گناہ کو ایسے سمجھتے تھے منافق، یعنی اب بھی اس زمانے میں بھی جیسے مکھی بیٹھ گئی ہے بس اڑا دی۔ اس ڈیماگوگ کا اردو میں کوئی ایک لفظ میں ترجمہ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ مومن انسان گناہ کے معاملے میں اتنا حساس ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے اللہ سے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور منافق آدمی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمجھتا ہے مکھی بیٹھی اڑا لیں گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کتنی عمدہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا قیامت کے دن ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں تھوڑے پیسے ملے ہوتے، بس اتنے ہوتے جو ضروریات زندگی پوری ہو جاتی۔ ہر شخص تمنا کرے گا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں حساب بھی تو ہے نا۔ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ مومن جو مال والا ہو اور شکر کرتا ہو وہ افضل ہے، یہ فقیر جو صبر کرتا ہو وہ افضل ہے۔ اور دونوں طرف بڑے بڑے لوگ ہیں، دونوں طرف بڑی بڑی آراء ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض کا ذوق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مومن آدمی شکر کرنے والا یہ زیادہ اچھا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور بعض کہتے ہیں کہ صبر کرنے والا فقیر وہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو پھر مومن جو شکر کرنے والا ہے یہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ ایمان محفوظ رہے گا پیسے ہی کی وجہ سے، چاہے محفوظ رہے، محفوظ تو ہے نا۔ 2 دن فاقہ لگ گیا تو تیسرے دن ولیعذ باللہ خدا کو گالیاں دینے لگ جائے گا، تو اس لیے شکر کرتا رہے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ صبر کی کیفیت پہ آ جائے اور ایمان گنوا نہ بیٹھے کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقر و فاقہ یہ تو بڑھ گئے تھے کفر سے بھی، اور اللہ نے اپنے دست مبارک سے انہیں پیچھے کیا۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی منہ میں انگارہ رکھ لے اور دانتوں سے اسے دبا لے یہاں تک کہ وہ بجھ جائے، اس بات کے کہنے سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ کہتا کاش یہ نہ ہوتا۔ اب سوچئے ایک آدمی کہتا ہے کاش ایسے نہ ہوتا، کاش ایسے ہو جاتا، تو یہ ایک طرح کی مایوسی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے۔
کاش میرے یہاں بیٹا ہو جاتا. تو بیٹی سے کیا تکلیف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. اللہ نے بیٹی کے لیے بشارت کا لفظ استعمال فرمایا قرآن میں. بیٹے کے لیے اللہ نے کی، یہ نہیں کہا کہ بشارت ہے. بشر بہ، جب اس کو بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی. اور بیٹے کے لیے بشارت کا لفظ خاص مواقع پر استعمال کیا ہے کہ انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے. اور یہ جو بیٹی کے لیے، یہ سب کے لیے فرمایا ہے، عام لفظ ہے. تو کہتے ہیں کاش بیٹا ہوتا. اسی طرح موت کا کوئی حادثہ ایسا ہو گیا، کہتے ہیں کاش ایسے ہو جاتا. تو یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، یہ آدمی کے دل میں حسرت اور مایوسی کو پیدا کرتا ہے. اور اللہ کو جن چیزوں سے نفرت ہے وہ یہ کہ کوئی بندہ اس سے مایوس ہو جائے، چمٹا رہے، حق تعالی شانو کو پکارتا رہے. بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو دیکھو تعویذ کے لیے بھاگتے ہیں، بزرگوں سے دعاؤں کے لیے فون کرتے ہیں، جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحیح ہے. یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ کرے، مگر ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سنے انہوں نے کیا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مصیبت آ جائے تو لفظو بیا ذل جلال والاکرام، چمٹ جاؤ اللہ کے اس نام سے، بار بار کہو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. اے بڑی عزت والی ذات، اے بڑے حوصلے اور ظرف والی ذات، اے بڑی مہربانی فرمانے والی ذات، بار بار یہ کہو. تو مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ جاؤ، یعنی دن میں کثرت سے پڑھو، رات کو کثرت سے پڑھو. کوئی مصیبت آ جائے، یہ سارے مشائخ کے تعویذ سے اچھا ہے بھائی. کوئی شیخ ایسا تعویذ نہیں دے سکتا جتنی مؤثر یہ دعا ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا، اس کے قبول ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس لیے فرمایا چمٹ جاؤ اس سے. یہ نہ کہے کہ کاش ایسے نہیں، بس اللہ کی ایک قانون ہے، مرضی ہے، ہمیں کیا معلوم ہے اس میں کتنی مصلحتیں تھیں. اعتبار اور یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ابو عثمان تھے. وہ فرماتے تھے کہ کوفہ میں جب رہتا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتا تھا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک چبوترے پر ہم لوگ تھے اور ایک چڑیا چہچہائی، اور اس چڑیا کی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کپڑے گندے ہو گئے، ناپاکی لگ گئی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اور ابو عثمان کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ ان کی دونوں بیویاں بہت خاندانی عورتیں ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، اور اللہ نے جو انہیں بیٹا دیا تھا وہ بھی بڑا خوبصورت تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا پورا خاندان مر جائے، میری دونوں بیویاں اور بچے، اور پھر میں بھی مر جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ میں تمنا کرنے لگوں کہ یہ چڑیا مر جائے. مطلب یہ تھا کہ اس چڑیا نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس پر غصہ آئے اور میں اس جانور کو مار دوں تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی یہ غلطی ہے کہ اس سے بہتر ہے میرے سارا خاندان مر جاتا. اتنا ان کو جانوروں کا خیال تھا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا، جانوروں تک کا خیال رکھتے تھے. یہ انسانوں کو کیسے مار سکتے تھے؟ انسانوں کو اسی وقت مارا ہے جب وہ انسانوں نے ثابت کر دیا کہ ہم انسانیت کے قابل ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا ہی گناہ ہے. ایک ہے وائلنٹ ایکٹیویزم، تشدد کا طریقہ. یہ وائلنٹ ایکٹیویزم جو ہے یہ شریعت نے نہیں سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہوتی
تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس چڑیا پر غصہ آنا چاہیے تھا، کہتے کسی سے کہ نشانہ باندھو اور مارو اسے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیسفل ایکٹیویزم کی تعلیم دی کہ پیسفل ایکٹیویزم کو، اور وہ طریقہ ہے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، لوگوں کو معاف کر دینے کے ساتھ، اور وہ طریقہ ہے اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھنا۔ یہ جو ہر ایک پہ تنقید، ہر ایک پہ برائی اور بغیر ضرورت کے لوگوں کے معائب، یہ چیزیں آدمی کو خود ہی تنگ کرتی ہیں، عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ چڑیا، اس کے متعلق میں سوچوں کہ یہ مر جائے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے متعلق سوچ لوں کہ میں، میری بیویاں اور بچہ ہم سب مر جائیں۔ اسی لیے شریعت نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ ہم کافروں کے لیے بھی اپنے دل کو کھلا رکھیں، اور کافروں کے کفر سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ آخر وہ ایک انسان تو ہے نا۔ تو یہ جو انسانیت کے دل پر دستک دینی ہے دروازے پر، ہم اسے سب سے پہلے کریں۔ ہم ان کافروں کے ساتھ اچھے انسانوں والا سلوک کریں اور انہیں بتائیں کہ تم بھی ایک انسان ہو، اور مسئلہ میرا اور تمہارا دونوں کا اس زندگی سے زیادہ آخرت کا ہے۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کہیں آخرت میں آگ تمہیں جلا نہ دے۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں میں وسعت ظرفی کے ساتھ تھی، اور کافر کے دل پر بھی دستک دیتے تھے جا کے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، کاش ان لوگوں کو یہ حدیث کوئی جا کر سناتا جو لوگ کافروں کے لیے قتل کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، لیکن جو مسلمان کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1000 کافروں کے قتل کی مجھے اطلاع دو کہ 1000 کافروں کو کسی نے مار دیا۔ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ بمباری ہوئی اور 1000 کافر مارے گئے، فلاں شہر میں زلزلہ آیا اور 1000 کافر تباہ ہو گئے، تو والعیاذ باللہ ایسے بھی نادان پائے جاتے ہیں جو بڑے خوش ہوں کہ اچھا ہوا ہے، دیکھا نا خدا کا عذاب آیا، دیکھا نا خدا کی پکڑ آئی۔ بھائی یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں یہ روایت لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا 1000 کافروں کے قتل کی اطلاع تم مجھے دو، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس سے ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی مسلمان ہو، اس لیے کہ وہ ایک آدمی مسلمان ہوئے اس کی آگے اولاد مسلمان ہو جائے گی، آگے وہ نسل چلے گی، مسلمانوں کی نسلیں بڑھیں گی، پھیلیں گی۔ مسلمان جب وسیع ظرف کے لوگ تھے اور جب واقعی وہ حقیقی معنی میں سوچنے والے تھے تو وہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ وہ سب سے پہلے سوچتے تھے کہ یہ انسان ہے، پھر اس کے بعد سوچتے تھے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اور ہم شروع ہی اس سے کرتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، کافر ہے لہذا یہ تو کسی طرح کی رعایت کا مستحق ہی نہیں۔ یہ کس کو معلوم نہیں ہے کہ آل عثمان اور آل تیمور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے؟ تیمور بادشاہ جو تھا، امیر تیمور گوررانی صاحب کران، مغلوں کی اصل اور آل عثمان کی اصل یہ ایک دوسرے کے شدید حریف تھے، اور تیمور نے جو کچھ ترکوں کے ساتھ کیا تھا وہ کوئی معمولی بات تھی؟ آل عثمان کو بظاہر اس نے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، جہاں تک کہ تیمور کو جب فتح حاصل ہوئی ہے تو تیمور نے پنجرا بنوایا، اور پنجرے میں آل عثمان کے ایک فرد کو، کیا ان کا نام لیں، انہیں لے کر تیمور گھومتا رہا، جگہ جگہ دکھاتا تھا کہ دیکھو میں نے اس پنجرے میں کس کو قید کیا ہوا۔ اگر وہ جنگ نہ ہوتی تو مسلمانوں کی تقدیر بدل جاتی۔ مسلمان یورپ تک پہنچ گئے تھے، تیمور نے انہیں کھینچ لیا تھا۔ بہرحال وہ تو ایک تاریخ کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت حرمین شریفین پر حکومت کس کی تھی؟ عثمانیوں کی حکومت تھی۔
تیمور نماز پڑھتا تھا جمعے کی، اور ہر جمعے کو اسے سننا پڑتا تھا. جو خطیب تھے وہ خطبہ دیتے تھے اور آل عثمان کے لیے دعا کرتے تھے. مسلمانوں میں صدیوں تک یہ رہا ہے کہ ہمیشہ حرمین شریفین پہ جس کی بھی حکومت ہوتی تھی، جمعے کے خطبے میں اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کی حکومت کو قائم رکھے. امیر تیمور جب جمعہ پڑھا کرتے تھے تو وہ اپنے کانوں سے سنتے تھے کہ آل عثمان اللہ تعالیٰ قیامت تک انہیں قائم رکھے، اس لیے کہ حرمین شریفین پہ وہ قابض تھے یا ان کی حکومت تھی. قابض کا لفظ غیر مناسب ہے، حکومت تھی، عزت تھی. مخالفت الگ ہے، احترام الگ ہے. 932 ہجری میں بابر نے ہندوستان کا تخت سنبھالا تھا، اور آپ جانتے ہیں بابر کو جس دن پانی پت میں فتح ہوئی ہے اور پھر وہ آگے دہلی وغیرہ تک پہنچے ہیں، سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بابر نے بہترین تحائف نکلوائے، کپڑے، شالیں، سونا، چاندی، زیورات، کیا کیا چیزیں. اور بابر بادشاہ نے کہا کہ سب سے پہلے حرمین شریفین میں آل عثمان کو بھیجو، اور انہیں کہو کہ حرمین شریفین کے لیے ہم سب کی جانیں حاضر ہیں، کوئی چیز چاہیے وہ ہمیں حکم کریں. آل عثمان نے اسے قبول کیے، اور پھر بابر نے اس کے بعد یہ کام کیا کہ ترکمانستان کے جو علماء تھے اس نے کہا یہ سارے ترکستان میں علماء کو بھیجو، وہاں کے مشائخ کو بھیجو یہ تحفے اور تحائف. اور اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے مجھے جیت دی ہے. اور بابر بادشاہ نے 1000 سے زیادہ باندیاں جو انہیں ملی تھیں وہ کابل کے مشائخ اور ان کی خانقاہوں میں بھجوائیں، اور کہا کہ انہیں کہیں کہ اپنے خلفاء اور اپنے مریدوں میں تقسیم کریں، یہ انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ایک چیز. اور بابر اتنا قابل آدمی تھا کہ بابر بادشاہ نے خط ایک ایجاد کر لیا. یہ نستعلیق ہے، نسخ ہے، اس کی تفصیل میں کیا جائیں. اور بابر بادشاہ جس خط میں لکھتا تھا وہ خط بابری کہلانے لگا. یہ مغلوں میں ایک عرصے تک خط بابری قائم رہا ہے، اور خط بابری کے نسخے ہم نے دیکھے ہیں وہاں انڈیا آفس لائبریری لندن میں، نیشنل میوزیم میں. خط بابری میں بابر نے پورا قرآن کریم لکھ کر حرمین شریفین کو بھیجا، مکہ مکرمہ میں تحفہ بھیجا اور کہا کہ اسے قبول کر لیا جائے. تو آل عثمان کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پر رہا، لیکن عزت قدر ایک دوسرے کی. یہ مسلمان تھے، یہ اچھے لوگ تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے جس چیز کو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے، کھلے پن کے ساتھ لوگوں کے متعلق سوچا جائے. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور اپنے زمانے کے متعلق فرمانے لگے کہ دنیا میں وہ لوگ اٹھ گئے جن کے ساتھ زندگی بسر کی جاتی تھی، اور اب بس دنیا میں ایسے ہی رہ گیا ہے جیسے جنگل میں گڑھا ہوتا ہے اور بارش ہوتی ہے تو گدلا پانی جمع ہو جاتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ آہستہ آہستہ مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر صاف پانی رہتا ہے. تو صاف پانی آ کے کوئی جانور پی جائے تو نیچے گدلا پانی رہ گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ صاف پانی جو تھا اٹھ گیا، اور اب اس دنیا کے گڑھے میں گدلا پانی رہ گیا. وہ لوگ نہیں رہے جن کی صحبت میں بیٹھتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں یہ ارشاد فرماتے تھے، اور وہ اب کے حال کو دیکھتے تو کیا فرماتے. اور یہ فرمایا کہ تم بہت تھوڑے دنوں کے لیے اس دنیا میں آئے ہو، اور اعمال کو، نیکیوں کو محفوظ کرتے رہنا. والموت یاتی بغتۃ، اور موت ایک دم سے ہی آ جاتی ہے کبھی کبھی. اور جو آدمی جس چیز کے بیج ڈال کر جائے گا وہ اسی بیج کو جا کر کاٹ لے گا، اور جو بیج لگانے میں دیر کر دے گا وہ اپنا حصہ جلدی نہیں پا سکے گا. ولا یدرک حریص ما لم یقدر لہ، اور صرف لالچ کرنے سے کوئی چیز نہیں مل جایا کرتی. ایک ایک جملہ کتنا گہرا ہے کہ تم جو بیج یہاں ڈال کے جاؤ گے آخرت میں کاٹ لو گے، فصل وہاں تیار ملے گی. مطلب یہ کہ اچھے کام کرنا،
تاکہ اچھائی کی فصل تمہارے لیے تیار ہو، اور جو یہاں پر کیکر کے بیج لگا کر جائے گا قیامت میں کانٹے کاٹے گا، اس کو پھول نہیں ملیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو دیر کرتا ہے وہ اپنا حصہ جلد نہیں پایا کرتا۔ ظاہر ہے کہ جو فصل لگانے میں جتنی دیر کرے گا اتنی ہی دیر میں اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اور محض حرص سے چیز نہیں ملتی، محض تمنا کرتے رہنا کہ فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، ایسی چیز مل جائے، یہ چیز نہیں ہے۔ مَا مِنْكُمْ إِلَّا ضَيْفٌ، تم میں سے ہر شخص کچھ دیر کے لیے اس دنیا میں مہمان ہے۔ وَالضَّيْفُ مُرْتَحَلٌ، اب مہمان کو لازمی بات ہے کہ سفر کرنا ہے، اور اس نے اپنے قیام کے دوران جو چیزیں مالک مکان سے مانگی ہیں لازمی بات ہے وہ واپس کر کے جائے گا، لازم ہے۔ کتنی اچھی مثال دی، فرمایا تم سب یہاں مہمان آئے ہو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک تو مطلب یہ ہے اس کا، اور یہی اصل مطلب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، اور اب مسلمان ایسے ہیں جیسے یہ سب شہزادے ہیں، انسپیکشن کے لیے آئے ہیں، اس کائنات کے محتسب ہیں ماشاءاللہ، کوئی کام نہیں، بس کسی طرح راتوں رات امیر بن جائیں۔ 30 سال 35 سال کا تجربہ ہے کسی آدمی کا، ہم جلوس نکالیں سڑک پہ اور اس آدمی کو جیل پہنچا کے آئیں، یہ جذباتی کیفیتیں ہیں نا، کوئی احساس نہ رہے کہ اس کا 35-40 سال کا تجربہ ہے، بھئی وہ چند لڑکوں کے جلوس سے ہٹا دیا جائے۔ اور ان جلوس نکالنے والوں میں ایک بھی نہیں ہے جو اس کے پائے تو کنار اس کا پاسنگ بھی ہو۔ تو یہ اب مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے معنی میں ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے مہمان تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، تم بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے، اور مہمان کسی کے گھر میں جا کر ٹھہرتا ہے، وہاں اس کی چیزیں استعمال کرتا ہے، مثلا وہ کھانا کھاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تولیے سے ہاتھ صاف کرتا ہے، یہ سب چیزیں گھر والے کی ہیں نا، مہمان کی تو نہیں ہے، تو اسے چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ تو یہ دنیا، اس میں جو تم آئے ہو، یہ ساری چیزیں بہرحال تمہیں چھوڑ کر چلی جانی ہیں، تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہو اور نہ تم رہو گے۔ ان من رأس التواضع، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی حد، اس کی چوٹی، اس کا سر، اس کا عروج، سب سے اچھی چیز اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے میں یہ ہے کہ تم اس چیز پر راضی ہو جاؤ کہ جہاں تمہیں مجلس میں بٹھا دیا جائے بیٹھ جاؤ، کم درجے کی جگہ پر بیٹھنے سے تمہیں ناراضگی نہ محسوس ہو۔ دیکھا آپ نے یہ جو تمنا ہے نا کہ ہم سب سے اونچی جگہ پر بیٹھیں، لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری مقبولیت کے گراف میں کمی نہ آئے، اور فلش لائٹس پڑیں اور کیمرے سے تصویریں ہماری اتریں اور ہماری مووی بنائی جائے، اور کوئی یہ نہ کہ اسٹیج سے نیچے اتر کے بیٹھنا، کہنا تو درکنار، کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آنا چاہیے، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں اوپر بیٹھنے کو۔ یہ ہے کبر، اور اس کا انجام پہلے گزر چکا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا بس تم کم درجے کی جگہ پر بیٹھنے پر جب راضی ہونے لگو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تم سے ملے تم اسے سلام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کبر سے بچ گئے ہو۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اس پہ جانچ سکتا ہے، ماپ سکتا ہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں تو مجھ میں کیا تمنا ہوتی ہے کہ میں اونچی جگہ پر بیٹھوں یا جہاں بھی جگہ مل جائے بس بیٹھ گئے۔ اور ہر آدمی جانچ سکتا ہے کہ میں سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں یا یہ کہ میں سوچتا ہوں دوسرے سلام کریں میں کیوں کروں۔ اور اس سے بھی بدتر وہ ہے جو کہتا ہے میں جواب ہر ایک کا نہیں دیا کرتا، ہر ایک کا سلام تھوڑے ہی قبول کر لیا کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے باطن کے خراب ہونے کی دلیل ہیں، اور اللہ تعالی
اس کبر کی وجہ سے اسے آگ پر چڑھائے گا اس لکڑی کو تاکہ یہ سیدھی ہو